ریگولیٹر اور چیز ہے. اسٹیٹ بینک بھی ایک بینک ہے آف کورس. نہیں, اٹس اے ریگولیٹر. وہ تو پوری فائنینشیل انڈسٹری کو ریگولیٹ کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے اس میں مانیٹری پالیسی کی. کہ اسٹیٹ بینک کی پہلی بار ایسا سنا ہے کہ اسٹیٹ بینک بھی انوالو ہے جناب ڈالرز بھیجنے میں. یہ ہماری قوم کی خاص خصوصیت ہے کہ انگلی اٹھانا اور الزام لگا دینا تو بہت آسان بات ہے. اس میں صداقت ہے یا نہیں یہ کوئی اسٹیبلش نہیں کرتا. کوئی نہیں. دیکھیے دس از ویئر سمجھ میں نہیں آتا دس از ویئر وی آر ڈفرنٹ. ایک صاحب یہی فرق ہے ہم میں اور تمام دوسرے ممالک میں. لوگ اپنے ملک کو بنانے کی بات کرتے ہیں, پازیٹو بات کو اجاگر کرتے ہیں. اب دیکھیے نا, ایک اچھی بات جو اس ملک کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے, آج سے 4 سال پہلے آپ کے ریمیٹنسز کی فگر 4 بلین بھی نہیں ٹچ کرتی تھی آن اینولائز بیسس. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں 8.5-9 بلین کی, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلے 2 سال کے اندر یہ 12 سے 15 بلین بھی ہو سکتی ہے. صرف یہ کہہ دینا کیونکہ آپ نے حوالہ بند کر دیا یا ہنڈی بند کر دی اس سے ریمیٹنسز بڑھ گئی, یہ بات غلط ہے. یہ کسی حد تک تو اس میں صداقت ہوگی, لیکن یہ کہ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ریمیٹنسز بڑھے, وہ غلط ہے. دنیا کا ماحول بھی چینج ہوا ہے, ریگولیٹری فریم ورک دوسری جگہ بھی چینج ہوئے ہیں. پاکستانیوں کا جو ڈیاسپورا اس وقت اویلیبل ہے, جو پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, اپنے پیسے لگانا چاہتا ہے اس ملک میں, اسٹیبلٹی دیجیے, سیکورٹی کنسرنز کو ایڈریس کیجیے. میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا ہوں کہ پیسہ باہر سے کیوں نہیں آئے گا اس ملک میں. آپ سوچتے ہیں کہ پاکستانیوں کا ہماری کئی گنا بڑھ سکتی ہیں. ناظرین, اس پہ گفتگو ہوگی کہ پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ کس طرح بڑھائی جا سکتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے پہلے گفتگو ہو رہی تھی پاکستانی کرنسی کی گرتی ہوئی قدر کے بارے میں. حاجی صاحب, سراج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریمیٹنسز جو ہوئی ہیں جو تقریباً 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں, اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کافی سختی کی گئی تھی ہنڈی کے اوپر, اس کے علاوہ اس کی وجہ سے ہوئی ہیں. کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاکستانیوں کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا, وہ زیادہ پیسہ بھیج رہے ہیں, یا ہم یہ سمجھیں کہ کیوں ہنڈی پہ بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے اور کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اب لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہنڈی سے وہ پیسے بھیجتے ہیں, پھر کچھ اس طرح کی اسکیمز بھی آئی ہیں جس کے اندر بینک بھی بہت ایفیشینٹ ہو گئے ہیں. اب جلد سے جلد جو اماؤنٹ ریمیٹنسز آتی ہیں وہ لوگوں تک ڈسپرس ہو جاتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم 9 بلین ڈالر تک پہنچ گئے ہیں, اور سراج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید اضافے کے چانسز ہیں, یہ 12 بلین ڈالر تک بھی جا سکتی ہیں, جو کہ ایک بہت خوشنائند بات ہے. انشاءاللہ 12 پہنچ بھی جائے تو ہمارے ملک کے لیے بھی بہت اچھا ہے. یہ ٹریڈ گیپ بھی ختم ہو جائے گا. بالکل جی. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ دبئی کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا وہ ختم ہو گیا. پاکستانیوں کے بڑے پیسے پاکستانی 4 بلین ڈالر. اچھا, کیپٹل فلائی جو ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی ہے. ایک فیکٹر یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ اس کے بعد جو ہوم ریمیٹنس یہاں سختی ہوئی, ہوم ریمیٹنس زیادہ آ رہی ہے. اسٹیٹ بینک نے PRI کا ایک پروگرام بھی متعارف کرایا ہے, اس وجہ سے یہ بڑھی ہے. اور بینک سے زیادہ ہو سکتا ہے شہزاد صاحب کو اختلاف ہو, بینک سے زیادہ بینک مقابلہ نہیں کر سکتی ہوم ریمیٹنس جو ایکسچینج کمپنی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے, کیونکہ ہم یہ 1:30 بجے بند ہو جاتے ہیں, 1:30 بجے بند کھلے رہتے ہیں. نہیں, ہم 8 بجے تک کھلے رہتے ہیں. اور کچھ ایکسچینج کمپنیاں اب کنٹری میں وہ سنڈے کے دن بھی کھلی ہوتی اور ہوم ریمیٹنس والے کو پیمنٹ دیتی. یو آر مور ایفیشینٹ. 8 بجے تک ہم وہ کھلے ہوتے ہیں. کتنا بزنس آپ ان سپوز 9 بلین ڈالر کا آ رہا ہے, کتنا کریڈٹ آپ لیں گے اور کتنا سراج صاحب کو دیں گے؟ ان کے پاس, بینک کے پاس تو پہلے سے ہی تھا. ہم لوگ تو 2002 میں آج کل کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارا 3 بلین کے پلس ہوگا. 3 بلین کا آپ کا کریڈٹ جاتا ہے. بینکوں نے بھی بہت تبدیلیاں کر لی ہیں اپنے پروگرامز میں. انیشیٹو جو لیا ہے PRI کا جس کا ذکر کیا حاجی صاحب نے, اس کے تحت اب بینکس جو ہیں ریمیٹنسز کی پیمنٹس کرتے ہیں اور انفارمیشنز دیتے ہیں, سیلولر ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں. ادھر ریمیٹنس آئی, ادھر بینیفیشری کو میسج مل جاتا ہے کہ آپ جب چاہیں آ کے بینک سے پیسے نکال لیں. اور بینکوں کے جو اوقات اب ہیں کام کرنے کے, وہ 9 سے 1:30 کے نہیں رہے, 9 سے 5 کام کرتے ہیں, 6 تک بھی کرتے ہیں اب بینک. اب بینک پہلے ڈفرنس کتنا آ رہا ہے حاجی صاحب؟ اگر ایک دبئی میں ایک ورکر جو ہے وہ کچھ پیسے اپنی فیملی کو بھیجتا ہے اور بینک سے بھیجتا, اگر سپوز آپ کے تو ریٹ سیم ہی ہوگا, یہ جو ہنڈی والے تھے اس کے اندر اب کتنا ڈفرنس آ گیا ہے؟ اب آپ مت پوچھے کتنا آ گیا, مگر اب سے کچھ عرصے پہلے تقریباً 2-3 مہینے پہلے وہ زیادہ نہیں تھا. زیادہ نہیں تھا. تو یہ کہنا کہ جناب بہت فرق ہے وہ نہیں ہے. اب ہے, اب ہو گیا ہے. اب ہو گیا, لیکن انشاءاللہ آ جائے گا کنٹرول میں. یہ بھی آ جائے گا. اب ہو جائے گا. بیچ میں 5-6 مہینے پہلے 8 آنا 12 آنے اتنا ہی فرق تھا پر ڈالر, تو اتنا لمبا چوڑا فرق نہیں تھا.
لیس دین مگر رسک وہ بہت بڑا لے رہے تھے. کئی لوگوں کی کمائیاں لٹ گئیں اس کے اندر, مطلب جب وہ کمپنیاں بھاگی ہیں جی جی, تو اس میں کافی لوگوں کی. اس میں اگین کہوں گا, اس میں گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہے, کچھ ہماری ملک کی مجبوری بھی ہے ہنڈیا والا. مجبوری کیا مطلب مجبوری کیا ہنڈی ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ اگر کوئی ان لیگل امیگرینٹ پاکستان سے باہر ہے, وہ اپنا پیسہ کیسے بھیجے گا؟ آپ مجھے بتائیں. کوئی یورپ میں ہے, امیگرینٹ پاکستان سے باہر ہے, پاکستانی جو باہر ہے, فرض کیجئے یورپ کے کسی ملک میں, جی ہاں, ان لیگل ہے, جی ہاں, یو اے ای میں کہیں ہے, ان لیگل ہے, وہ آفیشیل چینل سے پیسے کیسے بھیجے گا؟ میرے خیال سے پیسے بھیجنے پہ تو کوئی آپ کے وہ ہے, بالکل ہے, وہاں سے آئی ڈی سب مانگتے. سراج صاحب آپ بتائیں, آپ کی بینک جو ہے ماشاءاللہ ہر جگہ برانچز ہیں, اگر کوئی آدمی انلیگل ہے, سپوز ان کیس دبئی کے اندر ہے, آپ کی بینک کے برانچ میں جاتا ہے, یہ پیسہ مجھے بھجوانا ہے, ڈو یو تھنک کہ اس میں لیگل انلیگل اس کا, یہ تو آپ کا مطلب ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا بینک کا. میرا تو خیال ایک تو یہ کہ دبئی میں انلیگل امیگرینٹ کا ہونا از اے نان پاسبلٹی. ہاں بالکل مشکل ہے. چلیں جی, یو کے کا ہو گیا, اسپین میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, 3 ملین پلس ہیں, اٹلی ہو گیا. اچھا, وہاں پہ یہ لوگ پیسے ضرور بھیجتے ہیں, ایسا نہیں کہ یہ نہیں بھیجتے, اور آفیشیل چینل سے بھیجتے ہیں, اور یہ بینکوں سے نہیں بھیجتے, زیادہ تر یہ وائر سروسز جو ہیں, کمپنیز ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں, ان کو کرتے ہیں. اپنی آئیڈینٹی بتاتے ضرور ہیں, ایسا نہیں کہ آئیڈینٹی کے بغیر وہ ریمیٹنس ہوتی ہے. ریکوائرمنٹس آف نو یور کسٹمر فلفل ہوتے ہیں وہاں پہ بھی, ورنہ ریمیٹنسز کیسے آئیں گی؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیسے نہیں بھیجتے ہیں, اور یہ مجبوری ہے ان کی, جس وجہ سے ایک جس کا ذکر حاجی صاحب کر رہے تھے, میں سمجھتا تھا یہ اس مجبوری کی طرف اشارہ دلا رہے ہیں کہ جہاں بینیفیشری کی ریچ نہیں ہوتی ہے, کہ قریب میں کوئی بینک موجود نہیں ہے, یا محلے یا گاؤں کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے ڈسپینس ہو پیسہ, وہاں تو شاید میں سمجھے اس مجبوری کا یہ ذکر کر رہے ہیں. اچھا, اس کی وجہ سے میں سمجھ گیا رہا تھا. وہ مجبوری نہیں ہے, ان لیگل جو ہے نا, انلیگل جو باہر ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس میتھڈ کو, اٹ از مور ایزیئر فار دیم. یہ اس لیے فارمولا میتھڈ ہے نا کہ کچھ عرصے پہلے اوپن بینک اور انٹر بینک ایک ہو گیا تھا, نو ڈفرنٹ, کچھ بھی نہیں تھا, بٹ اسٹل دے ور سینڈنگ اٹ تھرو, تو کیوں؟ دیٹ واز دا ریزن. ہماری نظر میں تو یہی ہے, اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا حاجی صاحب, کل آپ کی جناب سنا ایف آئی اے سے میٹنگ ہوئی ہے, پھر اسٹیٹ بینک سے میٹنگس ہوئی ہیں, کل آپ نے بڑی میٹنگس ہوئی ہیں, کیا ڈسکس ہوا ہے اس میٹنگس کے اندر؟ یہ جو ڈالر ہے اس کو کس طرح روکا جائے, پاک روپیز کس طرح اسٹیبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہماری, مگر حاجی صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا میں بریک لے لوں تاکہ پھر میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی تھی پاکستانی کرنسی کی گرتی ہوئی قدر. آپ کی کچھ میٹنگ ہوئی تھی کل ایف آئی اے کے ساتھ اسی سلسلے کے اندر کہ کس طریقے سے اسمگلنگ کو روکا جائے, کیا جناب لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے؟ یہ لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے کہ جس طرح سے ان لائسنس منی چینجر ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, ہنڈی حوالے والے جو لوگ ہیں ان کی آئیڈینٹیفائی کی جائے ایف آئی اے کو, تاکہ یہ کام ہو. گرتی ہوئی کرنسی کی جو ہم اس کو روک نہیں سکتے, وہ تو اسٹیٹ بینک کا کام ہے اور منسٹری آف فائنانس کا. اگر وہ انہوں نے آج $85 ہے, 83 کر دیں, ہم 84 پہ چلے جائیں گے. اگر انہوں نے 86 87 کیا تو پھر ہم اس سے آگے بڑھ جائیں گے. اوپن مارکیٹ محتاج ہے ان کی, انٹر بینک کی محتاج ہے. اسمگلنگ روک سکتے ہیں آپ؟ ہم تو نہیں روک سکتے, شاید ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی یہ بھی بہت بڑی چیز ہے, اس کا کام جو ہے. پشاور کے اندر کھلا بازار, اتنی بڑی بڑی ایک لائن میں اتنے 50 100 سینکڑوں منی چینجر ایک ساتھ ہیں. سراج صاحب آئی نو کہ یہ آپ نہیں چاہتے کہ اسمگلنگ پہ کوئی ڈسکس کریں, کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے؟ جو افغانستان ہمارا پیسے جا رہا ہے, بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے کہ ہم آئیڈینٹیفائی تو کر سکتے ہیں کون کون لوگ کر رہے ہیں, یہ کام ہے منسٹری آف انٹیریئر کا یا اسٹیٹ بینک کا کہ یہ جو ان اتھورائزڈ جو ڈیلرز ہیں جو یہ چیز کر رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسے سجیشن دیں گے, کیونکہ اکانومسٹ بھی ہیں آپ, ایک بینکر بھی ہیں, کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے؟ کس طرح ہم اپنی قدر کو جو دن پر دن کھو رہے ہیں, جس سے پاکستان کی بڑی بدنامی بھی ہو رہی ہے پوری دنیا میں. جیسے آج آپ نے مجھے بتایا کہ اب ہماری کرنسی جو ہے وہ افغانستان کی کرنسی سے بھی نیچے آ گئی, بنگلہ دیش کی کرنسی سے بھی نیچے آ گئی ہے, انڈیا کی کرنسی سے تو اب ہم کمپیئر ہی نہیں کرتے. جناب کیا آپ سجیشن دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیے جیسے کہ حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن